اس حال میں تالیوں کی گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں، کتنا چاہتے ہیں عمران خان۔ لو کر لو ختم۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تالیاں نہیں بجے گی، بجاؤ گے؟ یہ دو تین ہیں، خیر ہے فری۔ ہاں اچھا، یہ حالت عمران خان کو ختم کر لیا نہیں، جھکا لیا نہیں، دبا لیا نہیں، وہ تو ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر آزاد ہے، نہیں مان رہا آپ کی ایک بھی۔ آپ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہا آپ کو، این آر او مانگ رہے ہو تم خود، لیکن وہ جیل میں رہ کر بھی آزاد ہیں، آپ باہر رہ کر بھی غلام ہیں۔ وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے، آپ ڈنڈے کی زور پر، بندوق کی نوک پر آتے ہوئے بھی حکومت نہیں کر پا رہے، لیکن پاکستان کے ان لوگوں کو جو منصوبہ ساز ہیں، جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے پاکستانیوں کے دل میں نفرت کتنی پھیلا رہے ہیں، اور یہ نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے، یہ لاوا بن چکی ہے، اور یہ ایک دن پٹے گی، اور جس دن یہ لاوا پٹے گا تو بہت سے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا، اور پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ اور یہ لاوا میں پٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے خیبر سے لے کر کراچی تک، لاہور تک لوگوں کی آنکھوں میں، ادھر کوئٹہ تک لوگوں کی آنکھوں میں یہ نفرت دیکھی ہے۔ یہ نفرت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ عمران خان خود آ کر بھی آپ کا لبادہ اوڑھ کر بھی آپ کی عزت بحال نہیں کر پائے گا۔ تو اس حد تک پاکستانی قوم کو نہ لے کر جاؤ، اس حد تک اپنے لیے نفرت پاکستانیوں کے دل میں نہ لے کر جاؤ، کیونکہ نہ پھر آپ برداشت کر پائیں گے اور نہ پھر ہم روک پائیں گے۔ پاکستان کا برا حال ہے، پاکستان ہمارا ہے، ہم نے یہاں جینا مرنا ہے۔ ابھی آپ آگے جائیں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے، تو آپ نے نہ خود کو تباہ ہونے دینا ہے، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے دینا ہے۔ طلباء کی تاریخ دیکھیں، اسٹوڈنٹس کی تاریخ دیکھیں، ہر تحریک میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، صف اول کا کردار ادا کیا ہے۔ ریسنٹلی، زیادہ دور نہ جائیں، بھارت میں کیا ہوا؟ اسٹوڈنٹس نکلے نا، کون ٹکا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا آپ کے سامنے، کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلباء کے سامنے ٹکے۔ ابھی تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، خاموش رہے، ہم دیکھتے رہے، لیکن میرے نوجوانوں ابھی وقت ہے، ابھی ہم نے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنی ہے، پاکستان کی تاریخ بھی بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہم نے نکلنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں، عمران خان کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے، پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے، ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی ہمیں اپنا نہیں سمجھتا اور گولی چلاتا ہے تو چلائے، حاضر ہیں ہمارے سینے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمارے سینے حاضر ہیں، کتنے مارے؟ میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، ایک سہیل آفریدی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، مجھے مار دے، مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔
1,00,000 سہیل افریدی بھی مر جائے، شہید ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا، تو یاد رکھنا کہ جس طرح ہم 78 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو باقی عمر بھی ہمیں جو ہے اس طرح ہی گزارنا ہے۔ کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، حاجی ٹیکا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، بٹوارا کر رہے ہیں کہ گلگت آپ کا اور کشمیر آپ کا، اور پنجاب آپ کا اور سندھ آپ کا اور بلوچستان آپ کا، اور وفاقی حکومت آپ کی اور اپوزیشن آپ کی۔ تو حاجی ٹیکا خان صاحب سے ہم نے یہ اختیار لینا ہے، یہ عوام کا اختیار ہے، یہ حاجی ٹیکا خان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے۔ تو 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہونے کے ہیں۔ میرے پاکستان کے نوجوانوں، 5 اگست کو ہم نے انشاءاللہ تعالی نکلنا، ہم نے یہ سیمی فائنل کامیاب کرنا ہے، اور اس سیمی فائنل کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر فائنل بھی ہوگا، اور وہ فائنل بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، خیبر پختونخوا کی حکومت، عمران خان صاحب کی یہ حکومت آپ کے ساتھ کڑی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم دن رات ایک کر کے آپ کے بہترین مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ اگر باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ انٹرسٹ فری لون بھی ہم دے رہے ہیں آپ کو۔ اگر آپ یہاں پر اپنا فی پے نہیں کر سکتے تو وہ انٹرسٹ فری لون بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ انٹرنشپ پالیسی فائنل ہو گئی انشاءاللہ تعالی، وہ بہت جلد جو انٹرنشپ کا اعلان ہو جائے گا۔ جی بولے بولے۔ اس کے بعد بھی چیزیں ویریفائی کرنی پڑتی ہے، وہ چیز کا مسئلہ پڑتا ہے، لیکن آپ کہنے کی یونیورسٹیاں کم از کم دوبارہ ویریفائی کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈگری بار بار ویریفائی کرنی پڑتی نہیں، ہمارے صوبہ جو ہے ویریفائی نہیں کرتا، HEC ویریفائی کرتا ہے، وہ دوبارہ مانگتا ہے ویریفائی۔ اچھا، اس کے لیے جو ہے آپ نہیں، تو یہ اگر فرض کرے ایک صوبہ جو ہے ویریفائی کر لیتا ہے تو پھر HEC کو کیا ضرورت ہے؟ چلے یہ آپ جو ہیں HEC سے ڈسکس کریں، اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے۔ اگر فرض کریں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی محکمہ ہے تو ویریفیکیشن بھی جو ہے صوبے میں ہی ہونی چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ آپ کے اس کے لیے جو ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے۔ باقی جو جعلی حکومت ہے اس کے پاس کچھ آئے گا تو وہاں پر ہم مدعا اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج سے آپ نے عہد کرنا ہے، میرے پاکستانیوں، ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا۔ آپ نے اپنے حق کے لیے کڑے ہونا ہے۔ ہمیشہ آپ چھوٹا خواب دیکھو یا بڑا خواب دیکھو، لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے جہد مسلسل کرنا ہے، اور جب تک آپ وہ خواب پان نہیں لیتے تب تک آپ نے محنت کرنی ہے۔ میں بھی آپ کی طرح ایک اسٹوڈنٹ ہی رہا ہوں، مڈل کلاس فیملی سے، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ہے عمران خان کا ویژن، یہ ہے عمران خان کا پاکستان۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ موقع ملے گا، لیکن ہم نے محنت کی، ہم نے دن رات ایک کر کے اس سیٹ کے لیے نہیں،
پاکستان میں تبدیلی کے لیے، پاکستان میں حقیقی آزادی کے لیے ہم محنت کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. اس لیے آپ اپنے خواب پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے اس کے لیے جہد مسلسل کرنا ہے، اور کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور انشاءاللہ وہ ضرور کامیابی دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. میرے نوجوانوں، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو دعوت دیتا ہوں 5 اگست کی. ہماری انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نوجوان بھی یہاں موجود ہے اور ماشاءاللہ بہت تگڑے ہیں. آپ سب نے بھی شرکت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی 5 اگست کو پشاور ٹول پلازے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ.